من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات کی خدمت میں آ چکا. ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے ان میں بھی اللہ نے لقمان حکیم کی باقی نصیحتوں کو ذکر فرمایا. لقمان حکیم نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہ کی، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، توحید پر قائم رہنا. ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو باقی رکھنے کی فکر اور کوشش کرنا، یہ پہلی نصیحت تھی. اور یہی نصیحت ہر باپ کی اپنے بیٹے کو ہونی چاہیے. دوسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. بنیادی بات یاد رکھنے کی بچوں کے لیے یہ ہے، اگر کوئی بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ در حقیقت اچھا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اپنے ساتھ کرتے. اس لیے کہ اللہ رب العزت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے، اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو خدا آپ کی اولاد کو آپ کی خدمت کی توفیق دیں گے. آپ کی اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں احترام کا جذبہ پیدا کریں گے. تیسری نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ. کائنات میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی نظر برابر اپنے بندوں پر ہے. تیسری نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی کہ بیٹا نماز کی پابندی اور اس کا اہتمام کر. میں نے گزشتہ سبق میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ نماز کے اہتمام کی بنیاد پر انسان اچھا ہوتا ہے. انسان کا فقط اچھا ہونا معاشرے کی بھلائی کے لیے ناکافی ہے. کوئی بھی معاشرہ کامیابی سے ہمکنار اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں رہنے والے زیادہ تر لوگ اچھائی اور بھلائی کے راستے پر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اچھے ہو یہ کافی نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اپنے دوست احباب کو، اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے جاننے والوں کو دعوت دو، ان میں فکر پیدا کرو کہ وہ بھی اچھائی کو اپنے اندر پیدا کریں. اور اچھائی کو باقی رکھنے کے لیے اور اس کو رواج دینے کے لیے ضروری ہے کہ برائی کو ختم کیا جائے. جب تک برائی کو ختم نہیں کریں گے اس وقت تک اچھائی پنپ نہیں سکتی. تو اس لیے لقمان حکیم نے چوتھی نصیحت اپنے بیٹے سے یہ فرمائی کہ بیٹا لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو.
اچھائی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے میں انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، بیٹا اس راستے میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، اس کا مردانہ وار مقابلہ کرنا، پیچھے مت ہٹنا۔ ان ذالک من عزم الامور، لقمان حکیم نے کہا نیکی کے راستے میں جو کٹھنائیاں آتی ہیں ان کو فیس کرنا، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ جواں مردوں کا کام ہے، بزدلوں کی بات نہیں ہے۔ اب آج میں نے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ نے بقیہ نصیحتیں ذکر فرمائی۔ لقمان حکیم نے ایک نصیحت اپنے بیٹے سے یہ فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بیٹا غرور مت کرنا، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، اکڑ کر مت چلنا، منہ پھلا کر لوگوں سے گفتگو نہ کرنا، اپنی گردن کو اونچا مت کرنا۔ یہ نصیحت تھی لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو، اس لیے کہ اپنی گردن کو اونچی کرنا، لوگوں سے منہ پھلا کر گفتگو کرنا، یہ تمام کی تمام تکبر، غرور کی علامتیں، اور غرور اور تکبر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، لوگو تکبر میری چادر ہے، اور تکبر یہ اللہ ہی کو سجتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے پالنہار ہیں، انہوں نے ہی سب کچھ بنایا، تکبر ان کا حق ہے۔ اور انسان یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، انسان کو زیبا نہیں دیتا وہ زندگی کے کسی شعبے کے اندر تکبر اور غرور کرے۔ تکبر کیسے کر سکتا ہے انسان؟ زندگی کے ہر لمحے میں وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے، خدا کی مدد کے بغیر نہ وہ ایک قدم اٹھا سکتا ہے نہ ایک قدم رکھ سکتا ہے۔ انسان تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو منی کے گندے خطرے سے پیدا فرمایا، اتنا ناپاک اور گندا خطرہ کہ اگر یہ کپڑوں کو لگ جائے تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں ملتا جب تک کہ اس کو دھو کر کھرچ کر ختم نہ کر دے۔ ہاتھوں کو لگ جائے تو آدمی بے چین ہوتا ہے، صابن سے جب تک اس کو رگڑ کر دھو نہیں دیتا جب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملتا۔ جس کی پیدائش اللہ نے اتنے گندے پانی سے کی اور جس کو بنایا تو ظاہر خدا نے اتنا خوبصورت رکھا، اور اس کے اندرون میں 5-5 کلو کی پاخانے کی پوٹلی اللہ نے رکھی ہے۔ ایک دن منہ نہ دھوئے تو منہ سے باس مارنے لگے، جس کے ناک سے رینٹ نکلتا ہے اور جس کے منہ سے تھوک نکلتا ہے اور جس کے سامنے اور پیچھے کے راستے سے گندگی نکلتی ہے، اس کو سجتا ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے۔ تکبر تو اللہ کی شان ہے۔ تکبر وہ ذات کر سکتی ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک اور جو ہر قسم کے عیب سے بلندتر ہو، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کو حدیث میں الکبر ردائی، لوگو تکبر میری چادر ہے۔ دنیا میں جو انسان اللہ فرماتے ہیں کہ میری تکبر کرتا ہے، وہ میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، میرے جسم سے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے میری چادر چھینے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اسی لیے تکبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اپنی امت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
من تکبر وضعہ اللہ، لوگوں تکبر کرو گے تو اللہ ذلیل کریں گے، اللہ رسوا کر دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کیا صفت اپنانے کے لیے کہا؟ نبی نے کہا لوگوں عاجزی اپناؤ، تواضع اپناؤ، اس لیے کہ عاجزی تواضع یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں کہ بندے جھک کر اس کے سامنے رہیں، اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کہیں کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ جب بندے بڑائی کا بوجھ چھوڑ دیں اور چلنے پھرنے ہر چیز کے اندر عجز و انکساری کے طریقوں کو اپنائیں تو پھر اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، جن کے طفیل میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا، نبی پاک علیہ السلام کیسے رہا کرتے تھے، کیسے سویا کرتے تھے، ذرا نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو سیرت پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آئے۔ نبی علیہ السلام جو بستر پر سوتے تھے وہ بستر ہوتا تھا جس میں کھجوروں کی چھال بھری ہوئی ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام ایسے بستر پر سوتے کہ حضرت عمر ضروری کام سے دوپہر کے وقت نبی علیہ السلام کو جگانے کے لیے آئے، یا نبی علیہ السلام کہیں قیلولہ فرما رہے تھے، حضرت عمر آ گئے، نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے تو بوریے کا اور بستر کا جتنا نشان تھا وہ آقا کی پیٹھ پر چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جتنے دنیا کے کافر ہیں یہ تو عیش و عشرت کرے، نرم نرم بستروں پر سوئے، اور آپ خدا کے حبیب ہوں اور آپ کے بستر کا یہ حال۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنے صحابہ کو دنیا کے عیش و عشرتوں پر نہیں لگایا، جب کبھی عیش و عشرتوں پر صحابہ کی توجہ اور نظر گئی تو فوراً نبی نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، سنو عیش و عشرت تو آخرت کی عیش و عشرت ہے، دنیا کی عیش و عشرت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو غلاموں کے طریقے پر بیٹھتے تھے۔ نبی علیہ السلام سے 3 طریقے ثابت ہیں۔ ایک طریقہ نبی علیہ السلام کا کھانے کے سامنے بیٹھنے کا وہ تھا جو ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، نماز میں قاعدے میں جیسے اپنے 2 پیروں پر بیٹھتے ہیں، ایسے نبی علیہ السلام کھانے کے سامنے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، ایک حیت۔ دوسری حیت نبی علیہ السلام کی بیٹھنے کی کھانے پر یہ تھی کہ آقا اپنے دونوں پیروں کو گھٹنوں تک اٹھاتے تھے اور ایک انگوٹھے کو دوسرے انگوٹھے پر رکھ کر اکڑوں بیٹھتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام کی تیسری حیت بیٹھنے کی کھانے کے سامنے یہ تھی کہ ایک پیر زمین پر بچھاتے اور ایک پیر کھڑا کر کے آقا علیہ السلام کھانا کھاتے تھے۔ تو صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو آقا فرماتے کہ لوگوں، کھانا اللہ کی ایک نعمت ہے، غلام کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فراغت کے ساتھ اللہ کی نعمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ ہم غلام ہیں تو غلام کو چاہیے کہ نیاز مندانہ انداز اللہ کی نعمت کے سامنے اپنائے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کے طریقے چھوڑیے، دعائیں چھوڑیے، آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ نہ اس کو دعا یاد ہے، نہ کوئی طریقہ یاد ہے، بس کھانا آیا تو بھوکے شیروں کی طرح ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ کچھ پوچھو مت۔ نہ خدا کی نعمت کا وہ تصور ہے، استحضار ہے، کچھ نہیں۔
خدا کی مہربانی ہے، نبی کی برکت سے اللہ نے نعمتوں کی فراوانی کر رکھی ہے۔ یہ جو ایک وقت میں کھانا ملتا ہے یہ کتنا قیمتی ہے، یہ اس وقت معلوم ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ختم کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ آسمان کو تانبے کا فرما دیں گے اور زمین کو اللہ تعالیٰ لوہے کا کریں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ آسمان سے ایک قطرہ بارش نہیں گرے گا، زمین سے ایک غلہ نہیں اگے گا، اللہ زمین کو بنجر فرما دیں گے، آسمان کو بالکل سوکھا کر دیں گے۔ اس دور کے اندر اتنی قلت ہوگی غذا کی، اتنی قلت ہوگی، جو اس وقت دنیا میں ملینر اور بلینر لوگ ہیں وہ غلے کے لیے نکلیں گے، کہیں پر بھی ان کو غلہ نہیں ملے گا۔ اب جو غلے کی مارکیٹیں لگیں گی تو وہاں پر غلہ کیسے بکے گا؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، کہا کہ اگر کسی کے پاس 1 کلو چاول ہوگا وہ کہے گا کہ 1 کلو سونا رکھ تو 1 کلو چاول دوں گا۔ لوگ 1 کلو سونا دے کر 1 کلو چاول خریدیں، وہ وقت آنے والا ہے، بہت جلد آنے والا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر رکھی ہے تو ناشکری کی حد اور انتہا یہ کہ خدا کا نام ہی نہیں ہے زبان پر، نہ ہاتھ دھونا، نہ ادب ہے، نہ تمیز ہے، نہ کچھ ہے۔ یعنی روزانہ مارکیٹ میں چاول دستیاب ہے، زمین سے غلہ اور اناج نکل رہا ہے، وہاں سے مارکیٹوں میں سپلائی ہو رہی ہے، خدا نے کمائی دے رکھی ہے، اس کمائی سے سودا سلف لا لیا، گھر میں پھینک دیا۔ اب بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے پکائے۔ اب جو ہی آپ نواب صاحب اپنے گھر پہنچتے ہیں دوپہر میں، رات میں، تو فوراً بیوی دسترخوان بچھاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ میرا حق ہے۔ اور بس بیٹھے اور کھانا شروع کر دیا، نہ خدا کا نام، نہ ہاتھ دھونا، نہ نبی کی کوئی سنت، نہ درمیان میں کوئی شکریہ کے الفاظ اللہ کے، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، ایک بادشاہ گزرا ہے ہارون رشید، خدا نے اس کو بہت بڑی حکومت دی تھی، اتنی بڑی اس کی حکومت و سلطنت تھی، جب بادل جاتے تھے تو ہارون رشید بادلوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا جہاں جانا چاہو جاؤ، جہاں برسنا چاہو برسو، تم سے جتنا پانی نکل کر زمین پر گرے گا اور وہاں سے جتنا اناج پیدا ہوگا اس کا خراج، اس کا ٹیکس میرے غلے میں آئے گا۔ اتنی بڑی اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ تو ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے، ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک سوال کیا کہ بادشاہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے قحط برپا کر دیا، اللہ نے قحط برپا کر دیا، اور نہ آسمان سے پانی برس رہا ہے، نہ زمین سے غلہ نکل رہا ہے، اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو شدید ترین بھوک ہے، آپ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت ایک وقت کے کھانے پر خرچ کر سکتا ہوں۔ جب دنیا میں کھانا مل ہی نہ رہا ہو اور میں مرنے کے قریب پہنچ جاؤں تو ایک وقت کے کھانے پر میں اپنی آدھی سلطنت لٹا سکتا ہوں۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سننے کے بعد بادشاہ کو ایک گلاس پانی دیا، پانی پینے کے بعد
پانی پینے تک انتظار کرتے رہے۔ بادشاہ نے جب پورا گلاس پانی پی لیا تو اس کے بعد ابن سماک نے کہا کہ بادشاہ، جو پانی آپ نے پی لیا، اگر یہ پانی پیٹ سے باہر نہ نکلے، شرمگاہ کے راستے سے باہر نہ نکلے تو کیا کرو؟ بادشاہ نے کہا اگر یہ پانی باہر نہ نکلا تو میں تو تڑپ جاؤں گا اس کی بے چینی سے، تو میں اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے باقی آدھی دولت خرچ کر دوں سلطنت۔ ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہا کہ بادشاہ سمجھ جائیے کہ آپ کی پوری دولت کی قیمت ایک گلاس پانی کا پینا اور پھر اس کو باہر نکالنا، اتنی ہے اس کی حیثیت۔ اور خدا اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے، کوئی احساس نہیں اس مالک کا۔ نبی علیہ السلام ہر چیز میں زندگی میں عجز و انکساری کا نمونہ تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے تو نئے جو لوگ آتے تھے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ صحابہ کون ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی رسول کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ذات جن کے صدقے میں، جن کی برکت سے کائنات بنائی، کائنات کو وجود بخشا، ان کی فنائیت کا، عجز و انکساری کا یہ علم۔ نبی علیہ السلام جب چلتے تھے تو تواضع والی کیفیت، اللہ کے نبی اپنے قدم اٹھا کر زمین پر آگے رکھتے تھے، گھسٹ گھسٹ کر۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیر زمین پر رگڑتے ہوئے چلنا، یہ نبی علیہ السلام کی سنت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آقا قدم اٹھا کر آگے رکھتے، اور دھم دھم چلنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی عادت نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام تواضع کے ساتھ اپنے قدم کو زمین پر رکھتے، اور آقا جب چلتے تھے تو آپ کی چلن کا جو انداز تھا، نہ تو انتہائی آہستگی کے ساتھ، نہ انتہائی دوڑنے والا، اس کے درمیانی جو کیفیت تھی وہ کیفیت آقا کے چلنے کی ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ جب آپ چل رہے ہوں تو آپ آگے ہوں، پورے صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے۔ نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ سب کے ساتھ نبی علیہ السلام چلا کرتے تھے، اور نبی چلتے ہوئے تھوڑا سا سامنے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ جیسے کوئی آدمی پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہو، اونچائی سے نیچے کی طرف، تو وہ اس کا جسم کا جو سامنے کا حصہ ذرا سا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی کیفیت پوری زندگی چلنے میں ہوا کرتی تھی۔ ہر چیز کے اندر تواضع، عجز و انکساری۔ لقمان حکیم نے اسی کو اپنے بیٹے سے کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ دوسری نصیحت کی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا زمین پر اترا کر مت چل، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ پھینکنے والوں کو، بے شک اللہ پھینکنے والوں کو، حیدرآباد میں بولتے نا بہت پھینکتا ان بول کے، وہ ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ پھینکنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، اترانے والوں کو۔ اب یہ پھینکنا یا اب نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے۔ تھوڑی سی آپ کی طبیعت میں مزاح پیدا کرنے کے لیے دو واقعے سناتا ہوں۔ دو دوست آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا ہمارے جو دادا ہیں ان کو اتنی بڑی زمین ہے
اتنی بڑی زمین ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ دوسرا پوچھا بھئی کتنی ہے آخر؟ 1 کروڑ میں تو بول ہی نہیں سکتا، ایسا سمجھ تو یہاں سے دیکھا تو تیری نظر جہاں ختم ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ ہمارے دادا کی زمین۔ دوسرا دوست یہ سن کر پہلے دوست سے کہنے لگا باپ یہ تو بات ہے، لیکن ہمارے دادا کا بھی ایک کمال ہے۔ وہ اپنے دادا کے بارے میں کہنے، وہ کیا؟ وہ جو ڈنڈا لے کر چلتے تھے ہمارے دادا، رکھتے زمین پہ تھے لیکن اس کی جو اوپر کا حصہ تھا وہ آسمان پہ لگتا تھا۔ جب وہ چلتے تھے تو آسمان کے فرشتے بولتے تھے ذرا دیکھ سمجھ کے جائیے، لگ ہمیں رہا ہے۔ اچھا اتنا بڑا ڈنڈا؟ تو پھر پہلے دوست نے کہا کہ یہ بتا تمہارے دادا وہ ڈنڈا کہاں رکھتے تھے رات میں سوتے وقت؟ کہاں رکھتے تھے؟ تمہارے دادا کی زمین میں رکھتے تھے۔ یہ جو پھینکنا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔ ایک نوجوان نے اپنے دادا کی تعریف کرتے ہوئے کہا باپ ہمارے دادا کے پاس جو گھڑی تھی وہ ایسی کہ ایک مرتبہ تیر رہے تھے، وہ گر گئی گھڑی پانی میں، باولی میں، 100 سال کے بعد نکلی، برابر ٹائم دکھا رہی تھی، تاریخ دکھا رہی، اتنی زبردست گھڑی تھی۔ دوسرا دوست بولا اب وہ کام پیچھے رہنے والا، یہ تو کیا کمال، میرے دادا کا کمال یہ ہے وہ ڈیف مارے تو 100 سال کے بعد نکلے۔ ہاں 100 سال تک اندر۔ تو پہلے دوست نے کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کر رہے کیا تھے؟ تمہارے دادا کی گھڑی کو چابی دے رہے تھے۔ اس کو بولتے تھے، اسی کو اللہ نے کہا۔ اب حیدرآباد کے اندر تو ہر آدمی میں یہ چیز ہے، وہ بہت بڑے پھینکواں تھے پہلے، اب آج تو ہر کسی کے پاس میرا بھائی ایسا، میرا باپ ایسا، ہمارے پاس یہ ہے۔ اسی کو اللہ فرمائے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ لقمان حکیم نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا اللہ اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشئک واغضض من صوتک۔ لقمان حکیم نے پھر ایک نصیحت کی اپنے بیٹے کو کہ بیٹا اپنی چال میں اعتدال رکھ، واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ۔ چیخنا چلانا یہ پسند نہیں ہے۔ لقمان حکیم نے کہا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بلا شبہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آدمی کو بالکل نارمل لب و لہجے میں گفتگو کرنا چاہیے، زور سے بولنا، چیخنا چلانا یہ پسند نہیں ہے۔ یہاں تک الحمدللہ لقمان حکیم کی نصیحتوں کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں بھی لقمان حکیم کی ان نصیحتوں کو یاد رکھ کر اپنے بیٹوں کو ان نصیحتوں کو کرنے کی، اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف موقعوں پر ہمیں بھی اپنے بیٹوں کو بٹھا کر اچھا برا بتاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔